55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا عالم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ چائے بھی لیتے رہیں اور اسی توجہ ادھر اگلے قلمدار کی جانب بھی رکھیں. اگلے قلمدار جو آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں وہ ہے آصف سبحانی صاحب. میں گزارش کرتا ہوں مائک تشریف لائیں اور اپنا مضمون نئی شاعری پیش کریں. صدارت تمہاری مصیبت ہماری. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے صدارت تمہاری مصیبت ہماری. یہ صدارت کے مسائل اور فضائل کیا کیا ہے یار؟ ابھی اور اسی وقت مجھے تفصیل سے بتاؤ. خام خواہ بیٹھے بٹھائے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. ابوالکلام آتے ہی بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بتائے. وہ ہمارے چند اچھے دوستوں میں سے ایک ہے تو نو دولتیہ مگر انتہائی مخلص، ملنسار، خوش گفتار اور یاروں کا یار. اس روز اس کے چہرے سے پریشانی ٹپک گئی. اس کے اس عجیب و غریب سوال پر ہم جواباً اچھل پڑے. کیا بات ہے بھائی، نہ دعا نہ سلام، اوپر سے یہ طرفہ کلام. ہماری ناقص عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے ابوالکلام. آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہم نے حیرت سے پوچھا. کیا بتاؤں یار، بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک اسکول کے سالانہ فنکشن میں صدارت کے لیے مدعو ہوں. خام خواہ اسکول والوں نے جھمیلے میں ڈال دیا ہے. مارے ٹینشن کے نہ تو حلق سے نوال اتر رہا ہے نہ ہی نیند آ رہی. ہم نے ہنستے ہوئے کہا ہاں کہ تو ریال ہے تبھی تو ان کی نظر انتخاب تم پر پڑ گئی ہے اور اسی خوشی میں تمہاری بھوک اور نیند دونوں ڈسٹرب ہیں. ہوتا ہے، پہلی بار ایسا ہی ہوتا ہے. ہم پر پھر ہنسی کا دورہ پڑا. اس نے انتہائی مدانہ سے کہا اما یار میں ٹوٹی پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں اور تم ٹھٹولی کر رہے ہو. یقین جانو میں بے حد پریشان ہوں. مجھ کو تو یوں لگتا ہے گویا میرے کسی دشمن نے اسکول والوں کو میری بے عزتی کرنے کی سپاری دے دی اور اسکول والے بھی مجھے صدارت سونپ کر میری عزت کو چونا لگانے کے لیے کمر کستا ہے. اب تم بھی کچھ کرو ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں. ہم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں، ہم تمہاری عزت ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو برسر فرزند آدم ہر چھ آیت بے گزرت. یہ بتاؤ پروگرام ہے کب؟ آج سے ٹھیک 7 دن بعد. دیکھو اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میرا بیگ بچ جائے گا. اس نے بڑی آہستگی کے ساتھ کہا ابھی کافی دن ہیں، تم بے فکر رہو، جب کھاؤ پیو چین کی بات بھی بجاؤ. ایک بات بتاؤ ابوالکلام، بغیر تمہاری مرضی کے انہوں نے تو صدارت قائم نہیں کی ہوگی. ایسا ہی تھا تو تم نے حامی کیسے بھر دیا؟ ہم نے کہا یہ سچ ہے کہ اسکول سے 2 ٹیچر حضرات مجھ سے کنسنٹ لینے کے لیے آئے. میں نے تبھی فوراً انکار کر دیا تھا کہ میں یہ ذمہ داری نبھا نہیں سکوں گا اور مجھے تو ٹھیک ڈھنگ سے بولنے تک کا سلیقہ بھی نہیں. مگر وہ لوگ میرے انکار کو انتظار سمجھ رہے تھے. بلکہ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ دیکھیے مجھ سے جو بھی تعاون درکار ہوگا وہ میں نہ ستائش کی تمنا نہ سرے کی پرواہ کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے کرنے کو تیار ہے. مگر میرا یہ صدارت وزارت کے لیے کسی معقول شخص کا انتخاب کر لیجیے. انہوں نے کہا جناب صدارت تو بس آپ ہی کو کرنی، ہیڈ ماسٹر صاحب کے حکم کے آگے ہم لوگ مجبور ہیں. ویسے وہ اس سلسلے میں آپ کو فون بھی کرنے والے
घंटे के बाद हेड मास्टर साहब ने फोन करते हुए कहा कि मैंने बड़े ही इत्मीनान के साथ सदारत के लिए आपका नाम तजवीज़ किया है, इस उम्मीद पर कि आप इनकार नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि नए चेहरों को मुतारिफ कराएं और उनकी हौसला अफजाई करें। और माजरत के साथ ये भी अर्ज कर दूं कि प्रोग्राम का दावतनामा प्रेस में छप रहा है। हेड मास्टर साहब ने इतना प्रेस किया कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं रही। अबुल कलाम की ज़बानी दास्तान तफवीज़ सदारत सुनने के बाद हमने कहा, मुबारक हो। बहरहाल एक बात का खास ख्याल रखना अबुल कलाम, अपनी अहमियत और मसरूफियत मत जताएं, बल्कि मुंतज़मीन और व सामीन के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए कब वक्त प्रोग्राम के दिन स्कूल पहुंच जाना। उसने कहा, मजाक मत बनाओ यार, लोग क्या कहेंगे कि देखो सदारत के लिए कितना उतावला है। सदर मजलिस और कब्ल वक्त मुझे ये रिवायत के मनाफी मालूम होता है। हमने कहा, हम तो यही चाहते हैं कि ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मगर एक वादा करो कि इन 7 दिनों में नमाज के अलावा तुम अपना मोबाइल बंद नहीं रखोगे। हमने हामी भर ली और वो रुखसत हुई। दूसरे ही रोज वो हमारे ऑफिस में नाजिल हुआ। हम उसे करीब एक होटल में ले गए। वो बिल्ला कहाँ मिलेगा, उसने पूछा। बिल्ला, ये किस बला का नाम है? हमने हैरत से पूछा। वही जो स्टेज पर मेहमान अपने सीनों पर लगाए रहते हैं, गोल गोल। हमने कहा, गधे, उसे मुहज्जब जबान में बैज कहा जाता है और उसे खरीद कर ले जाना नहीं पड़ता। प्रोग्राम वाले दिन स्कूल वाले खुद मेहमान के सीनों पर लगाकर उन्हें इज्जत बख्शते हैं और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुस्कुराते हुए वही लोग इज्जत भी उतार लेते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक वो इधर उधर की बातें करने के बाद रवाना। एक मरतबा रात के कोई 2 बजे होंगे, हम बेखबर सो रहे कि मोबाइल चीखने लगा। हम हड़बड़ा कर उठे और बगैर चश्मा लगाए कॉल रिसीव कर ली। उधर से उसने कहा, मुझे यकीन था कि तुम जाग रहे होंगे। हम समझ गए कि वो दिमाग चाटने के मूड में। हमने भी आधे दिमागी से काम लेते हुए निस्वानी आवाज में कहा, उनके सर में दर्द है, गोली खाकर बेखबर सो गए और फौरन फोन काट दिया। उसी दौरान एक दिन हम जुलूस से जनाजा में शरीफ मैयत को कांधा देने के लिए लाइन में खड़े कि उस कमबख्त के फोन ने हमें बेलाइन होने पर मजबूर कर। लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हुए। निदामत से सर झुकाए लोगों के दरमियान से निकलकर हम किनारे हो लिए। अम्मा, ये बताओ मैं प्रोग्राम में पहुंचूंगा कैसे? हमने झुंझलाते हुए कहा, 4 लोगों के कांधों पर। अरे भाई, स्कूल के जिम्मेदारान वक्त आने पर खुद तुमसे रास्ता कायम करेंगे कि साहब आप खुद आएंगे कि हम लेने के लिए आए। बेहतर तो यही होगा कि तुम खुद अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल पहुंच जाना। और हाँ, फिलहाल हम शहर खमोशा से बोल रहे हैं, भाई कम से कम यहाँ तो खामोश रहने दो। उसके बाद हमने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। उन 6 दिनों में अबुल कलाम ने हमें छठी का रूप याद दिलाया। सदारत क्या नहीं, गोया अब तकलीफ की बादशाहत दी गई। रोज कुछ न कुछ, बल्कि किसी की तो कई बार फोन करता था। यकीन जानिए, प्रोग्राम का इंतजार उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से हमें था, क्योंकि अब हमें यह खदशा लाइव हो गया था कि प्रोग्राम होने तक न जाने हमारे कितने ग्राम खून कम हो जाए। प्रोग्राम से एक रोज कबल उसने हमें तुलू आफ्ताब के साथ ही बजरिए फोन ये इत्तला दी कि मारे घबराहट के मेरा दिल बैठा जा रहा है, आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। मैंने पूछा, मसला क्या है? कहने लगा, लगता है सारे किए किराए पर पानी गिरने वाला है। इतना सुनते ही भरपूर ठंडी में हमें भी पसीना छूट गया। दिल में ख्याल आया कि शायद प्रोग्राम मुलतवी हो गया हो। हमने कहा, पहले मत बुझाओ अब्दुल कलाम, हम पहले ही से बहुत परेशान हैं, साफ साफ कहो क्या मामला है। तुम खुतबे सदारत लिख कर दो मेरे भाई, वरना कल मैं बीमार होने जा रहा हूँ। कल सुबह हेड मास्टर साहब से माजरत कर लूंगा।
اس نے بڑی عاجزی سے کہا۔ ہم نے اسے بیماری سے باہر رہنے کی تلقین اور کہا کہ تم 10 بجے تک ہم سے ہماری آفس میں آ کر ملو۔ وہ ہفتہ کا ہفتہ دوسرے دن 9:45 بجے ہی آفس میں وارد ہوا۔ ہم نے کہا کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ خطبہ صدارت میں کہیں لکھا یا لکھوایا جاتا ہے؟ تقریر الگ چیز ہے اور خطبہ صدارت الگ۔ کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ خطبہ صدارت میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا مختصراً یہ سمجھ لو کہ صدر مجلس کا پروگرام کے تعلق سے تبصرہ و تاثرات خطبہ صدارت کہلاتا ہے۔ صدر مجلس وہاں جو کچھ دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں وہی اپنے تاثرات میں پھر بدی پیش کر دیتے ہیں، اور یہی تمہیں بھی کرنا ہے بس۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم اور یہ سب مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تم کچھ بھی کرو، مجھے ایسا خطبہ صدارت لکھ کر دو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ لگے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، دوپہر کو جب ہم لنچ پر گھر آئیں گے تو لے لینا۔ پھر ہم نے خطبہ صدارت لکھنے کی ضرورت کر ہی ڈالی، جس کا مطلب کچھ یوں تھا۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان کرام، ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، میں منتظمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ناچیز کو یہ عزت بخشی۔ میں یہاں جو کچھ کہنا چاہتا تھا مجھ سے پیشتر دیگر مقررین نے وہی تمام باتیں بڑے ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں آپ لوگوں کا مزید وقت لینا نہیں چاہتا، شکریہ۔ یہ خطبہ صدارت پروگرام کے دن دوپہر 2 بجے پروگرام ختم ہونے کے بعد ہمیں صدر ابوالکلام کا فون آیا، پروگرام ختم ہو چکا ہے، ہم فی الحال دیگر مہمانان کے ساتھ اسکول آفس میں ریفریشمنٹ لے رہے ہیں، آ کر ملاقات کرتا ہوں۔ ہم نے کہا واہ بیٹا، محنت کرے سبحانی، انڈا کھائے کلام۔ ادھر سے آواز آتی ہے ہلو ہلو، کیا بول رہے ہو؟ تمہاری آواز کٹ رہی ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا، ہلو ہلو، اور فون کٹ گیا۔ شکریہ۔ 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا عالم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔